پہلی نشانی جو شریعت نے بتائی ہے، پہلی صورت جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بیماری کی ظاہری نشانی پائی جاتی ہے اس کے اندر، ظاہری نشانی یعنی کچھ نہ کچھ نشانی اس کے اوپر ظاہر ہو گیا ہو کہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو یہ نشانی جو ظاہر ہو گئی ہے، یہ بیماریاں بڑھتی جائے گی۔ یا تو یہ مسئلہ ہو کہ اس کے اوپر اس کے بیماری کی نشانی ظاہر ہو گیا ہو تو روزہ چھوڑ سکتا۔ دوسری چیز کیا، اس کا خود کا ذاتی تجربہ ہو گیا ہو، یعنی اکثر اس کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہو کہ جب وہ بھوکا رہتا ہے اور اس طرح کے آثار اس کے دکھنے لگتے ہیں، سر پکڑنے لگتا ہے، یہاں بھاری ہونے لگتی ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی نشانی اس کے اندر اس کا خود کا تجربہ ہو گیا ہو کہ جب میں بھوکا رہتا ہوں تو یہ بیماری مجھے شدید ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ اس کا خود کا تجربہ ہو گیا ہو۔ دو چیزیں ہو گئی، یا تو اس کے اثر، بیماری کا اثر اس کے اوپر دکھنے لگ گیا ہو، یا پھر اس کا خود کا پہلے کا تجربہ ہو۔ اور تیسری صورت شریعت نے جو بتلائی ہے کہ کسی مسلمان ماہر مستور غیر فاسق ڈاکٹر، کیا مطلب، ماہر ہو، تجربہ کار ہو، کوئی بھی ڈاکٹر نہیں، دوسری بات مسلمان ہو، تیسری بات مستور ہو۔ مستور کا مطلب کیا، علل اعلان وہ گناہ نہ کرتا ہو، اس کو بولتے ہیں مستور، یعنی کھلم کھلا جھوٹ نہ بولتا ہو، کھلم کھلا گالی گلوچ نہ کرتا ہو، یعنی کھلم کھلا وہ کوئی بڑا گناہ نہ کرتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، پابند شرع ہو، ایسا ڈاکٹر ہو۔ وہ ڈاکٹر خبر دے دے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، اور ایسی بیماری ہو جائے گی کہ تمہیں تکلیف دہ ہو جائے گی، یا مر جاؤ گے، یا لمبے دیر تک تمہاری بیماری پکڑ لے گی، یا ایسی خبر کون ڈاکٹر دے رہا، جو مسلمان ہو، ماہر ہو، تجربہ کار ہو اور فاسق نہ ہو۔ ایسا ڈاکٹر اگر خبر دے رہا ہے تو یہ تین صورتیں ہیں، اس بنیاد پر بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، ورنہ صرف اپنی سوچ کی بنیاد پر کہ وہم ایک آ جائے، بس وہم کی بنیاد پر ہے یار میں کہیں بھوکا رہا تو کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں میں روزے سے رہا تو کہیں یہ نہ ہو جائے، تو اس وہم کی بنیاد پر وہ بندہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر کسی کافر ڈاکٹر کے کہنے پر، جیسے اکثر ہاسپٹلس وہی ہوتے ہیں، اس میں بیٹھنے والے ڈاکٹرز وہی ہوتے ہیں، اس نے کہہ دیا کتنا بھی تجربہ کار کیوں نہ ہو، اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ شریعت میں، دین میں، مذہب میں، عمل میں کہیں بھی کافر کی نہ گواہی لی جاتی ہے نہ اس کی خبر معتبر ہوتی ہے، اس لیے اس کی گواہی، خبر کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر ایسا ڈاکٹر ہو جو فاسق ہو، کافر ہو، تو کافر کب چاہے گا کہ آپ نماز پڑھیں، کافر کب چاہے گا کہ آپ روزہ رکھیں، کافر کب چاہے گا کہ آپ اپنے دین کا کام کریں، وہ تو آپ سے بھی چڑھتے ہیں، آپ کے دین سے بھی چڑھتے ہیں۔ تو وہ اگر کہتا ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں گے اگر روزہ رکھیں گے تو اس کے کہنے کی بنیاد پر اگر آپ نے روزہ چھوڑا تو صرف قضا ہی نہیں، اس روزے کا آپ کو کفارہ بھی بھرنا پڑے گا۔ اگر کافر ڈاکٹر کے کہنے پر، ہاں آپ شدید بیمار ہوئے، اس ہاسپٹل میں پہنچے، آپ کے خود کے آثار دکھنے لگے کہ آپ شدید بیمار ہیں، تو اس بنیاد پر آپ روزہ چھوڑ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ ہاسپٹل میں پہنچے تو آپ سخت بیمار ہیں، آپ کو آپ کی بیماری دکھ رہی ہے، دکھ کے آ رہی ہے، دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس بنیاد پر آپ چھوڑ رہے ہیں تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن محض اس ڈاکٹر کے کہنے پر کہ اگر آج تم روزہ رہ لو گے تو شام کو بیمار ہو جاؤ گے یا کل بیمار ہو جاؤ گے، یہ کون بول رہا ہے، کافر ڈاکٹر، تو اس کے کہنے کے بنیاد پر اگر آپ نے روزہ چھوڑ دیا تو کفارہ بھی بھرنا پڑے گا۔ مطلب کیا، اس ایک روزے کے بدلے میں اس ایک روزے کا قضا تو کرنا ہی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ 60 روزے کنٹینیو رکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے اس کی مانی جس کی نہیں ماننی تھی۔ تو اس بنیاد پر وہ روزہ آپ کا چھوڑنا غلط ہوگا اور اس روزے کے بھرپائی کے لیے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔